بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونثنی علیک الخیر کلہ ونشکرک ولا نکفرک ونشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ ونشہد ان سیدنا ومولانا محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وللہ الاسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذین یلحدون فی اسمائہ سیجزون ما کانوا یعملون صدق اللہ العظیم۔ قابل احترام بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، قرآن شریف میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بہت بڑے بڑے نام ہیں، اس نام کے ساتھ اللہ کو پکارا کرو۔ یہ قرآن میں اللہ نے فرمایا ہے وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، اسی نام سے پکارو۔ ان ناموں کی خصوصیت ہے، میں نے میری کتاب بکھرے موتی میں ان سارے ناموں کے اوصاف، خصوصیات سب میں نے بیان کر دیے الحمدللہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی 100 نام ہیں، اللہ کے بھی 100 نام ہیں۔ اللہ کے تو نام بہت ہیں، بہت زیادہ ہے، لیکن جو حدیث میں عام طور سے آتے ہیں وہ 100 اور 100۔ تو میں نے میری درود شریف کا جو کتاب چاہے چھوٹا سا، اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام بھی جمع کر دیے اور اللہ کے نام بھی جمع کر دیے، تاکہ آدمی جو ہے اللہ کے نام بھی پڑھ لے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام بھی پڑھ لے۔ تو اللہ تعالیٰ کے بہت نام ہیں، ان ناموں کی خصوصیات کچھ حدیثوں میں آتی ہے اور کچھ علماء نے لکھی ہے۔ مثال کے طور پر حدیث میں آتا ہے یا ارحم الراحمین پڑھا کرو، یا ذا الجلال والاکرام پڑھا کرو، یا ذا الجلال والاکرام، یہ حدیثوں میں آتا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے کتاب کا جو آغاز کیا بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ رحمان رحیم، یہ 3 نام ایک ساتھ لائے۔ اسی لیے علماء نے لکھا ہے کوئی آدمی اگر ضرورت مند ہو تو دعا کرے، کہے یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم، اس کی ساری دعائیں انشاءاللہ قبول ہوں گی۔ اس لیے بسم اللہ الرحمن الرحیم میں 3 نام ایک ساتھ لائے۔ حالانکہ بسم اللہ الغنی المغنی الکبیر یہ بھی کہہ سکتے تھے، بسم اللہ الحنان المنان القہار یہ بھی کہہ سکتے تھے، نہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ کی خصوصیتی پہ میں نے میری کتاب بکھرے موتی میں لکھ دی۔ بہت شوق تھا مجھے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے اوپر لکھنے کا، تو میرے ترجموں کے اندر ہر صورت سے پہلے الگ ڈیزائن کے بسم اللہ میں نے داخل کر دیا۔ قرآن کا جو ترجمہ ہے ہمارا، آپ دیکھنا ہر صورت پر الگ ڈیزائن کا ملے گا، دوسری صورت پر الگ ڈیزائن کا ملے گا، تیسری صورت پر الگ ڈیزائن کا ملے گا۔ ایک شوق تھا مجھے، تو میں نے الحمدللہ جمع کر دیا اور اللہ نے اسے قبول بھی کیا۔ آج میں آپ کو اللہ کے 2 ایسے مبارک نام بتا رہا ہوں جس کی اہمیت حدیثوں میں بھی آتی ہے اور علماء کے یہاں بھی ہے۔ وہ نام ہے یا حنان یا منان، یا حنان یا منان۔ حنان کا معنی یہ ہے بغیر کسی استحقاق کے بہت زیادہ پیار دینے والا، بہت زیادہ شفقت کرنے والا۔ حق نہیں ہے لیکن دیتا ہے، شفقت کرتا ہے، پیار کرتا ہے، یہ حنان کا معنی ہے۔ اور منان کا معنی ہے بغیر کسی استحقاق کے بہت زیادہ احسان کرنے والا۔ حق کچھ بھی نہیں ہے لیکن ایسے دیتا لوگ، اس کو کہتے ہیں یا حنان یا منان۔ حلیت الاولیاء ایک کتاب ہے، اس نے ایک روایت نقل کی ہے، حشر کے میدان میں 2 صفیں لگی ہوں گی۔ کتاب کا حوالہ مجھے اس لیے یاد رہا کہ آج کل میرا سبق یا حنان یا منان پر چل رہا ہے، باقی رہنے والی نیکیاں۔ میں نے کہا یاد رہتا ہے آدمی کو، کل کا لکھا ہوا بھول جاتا ہے،
یہ اس لیے مجھے یاد رہا. 2 صفیں لگی ہوں گی، جنتیوں کی ایک صف، جہنم کی ایک صف. اللہ تعالیٰ دونوں صفوں ہی نظر ڈالیں گے، جنتی کو صف پر بھی نظر ڈالیں گے، جہنمی کو صف پر بھی نظر ڈالیں گے. اللہ تعالیٰ جبریل علیہ السلام کو بلائیں گے، بھئی یہ صف تو جنتیوں کی ہے. فرمایا ہاں. یہ صف جہنمیوں کی ہے برابر؟ فرمایا ہاں. وہ آدمی جو جہنمی کے صف میں کھڑا ہے اس کو وہاں کیوں کھڑا کیا تم نے؟ یہ اللہ پوچھ رہے ہیں جبریل علیہ السلام سے. تو جبریل علیہ السلام کہے کہ اللہ اس نے کوئی خیر کا کام کیا ہی نہیں، نماز بھی نہیں پڑھی، قرآن بھی نہیں پڑھا، جمعہ بھی نہیں پڑھا، کچھ کیا نہیں. مطلب ہم نے اس کو جہنم کی فہرست میں ڈال دیا. اللہ تعالیٰ کہیں گے اچھا اسے بلاؤ میرے پاس. بلایا جائے گا. بلا کر جبریل کھڑے ہیں، اللہ ہے اور وہ آدمی ہے جو جہنم کے صف میں ہے. تو اللہ تعالیٰ کہیں گے تو کیا نام سے مجھے چپکے چپکے پکارتا تھا؟ تو کہے گا یا حنان یا منان، یا حنان یا منان. تو اللہ تعالیٰ کہیں گے یا حنان یا منان کیوں پکارتا تھا تو یعنی کیا وجہ تھی؟ کہتے میرے دل میں یہ تھا کہ یہ حنان یا منان جو ہے میرا پیارا اللہ ہے، بہت زیادہ بغیر استحقاق کے شفقت اور پیار دینے والا ہے، اور بغیر استحقاق کے مجھ پر احسان کرنے والا ہے. پر وہ یہ پڑھتا رہتا تھا. تو اللہ تعالیٰ جبریل علیہ السلام سے کہیں گے تمہارے یہاں اس کی کوئی نیکی نہیں ہے، لیکن میرے یہاں یہ نیکی بہت بڑی ہے، جنت میں داخل کر دو اس کو. اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم بھی نماز وغیرہ چھوڑ دیں اور یہ حنان یا منان پڑھیں، یہ مطلب نہیں ہے. مطلب یہ ہے کہ نماز پڑھنے کے ساتھ پڑھو، وہ تو اللہ کا خصوصی فضل ہوا، وی آئی پی ٹریٹمنٹ. صرف اسلام پر اللہ نے داخل کر دیا، مسلمان ہے نا، اس پر اس کو جنت میں داخل کر دیا، لیکن ہم کو تو پڑھنی پڑے گی. قانون اللہ کا جو ہے یہ نہیں ہے، فضل وہ ہے، اور فضل ہر ایک کے ساتھ نہیں کرے گا، وہ جس کے ساتھ جس کے دل کو دیکھے گا. اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلا حکم جو نازل کیا وہ پردے کا نازل کیا ہے. سب آج کل پردے کو بھی سمجھتا نہیں ہے. سب نماز کا حکم بعد میں، قرآن کا حکم بعد میں، زکوٰۃ کا حکم بعد میں، سب چیز کا سب سے پہلا جو ہے یہ کہا کہ کپڑا پہنو. وَتَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ، یہ سب سے پہلا حکم ہے. ڈھانپو اپنے بدن کو، چھپاؤ. ستر جسے کہتے ہیں، ستر. پردے کا مطلب عورتوں کا پردہ نہیں، یہ مسائل تو بعد میں آئے. عام طور سے انسانیت کو جو حکم دیا ساری انسان کو، مسلمانوں کو نہیں، سارے انسان کو ڈھانپو، اپنا سطر ڈھانپو. اسی لیے آدم اور حوا کا سطر ڈھکوایا. وَتَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ. وہ جب بالکل برانا ہو گئے تو فوراً جو ہے وہ کہا گیا کہ یہ پتے ہیں، ان پتوں سے اپنے بدن کو ڈھانپو. تو دونوں کو دونوں گئے اور جو ہے اپنا بدن ڈھانپنے لگے. یہ پہلا حکم ہے. نماز، زکوٰۃ، حج سب بعد میں آئے ہیں. اسی لیے چھپانے کی چیز پہلے آدمی کھاتا ہے تو کھانا جو ہے اللہ چھپا دیتا ہے. ہم سوچتے ہیں ہماری سوچ چھپی ہوئی ہے، پتہ نہیں کیا سوچ رہے ہیں، چھپایا ہے اس کو. ہمارے دل میں وسوسے آتے ہیں، وہ چھپے ہوئے دکھائی نہیں دیتے. ہم روزانہ کھانا کھاتے ہیں، پتہ چلتا ہے یہاں تک بھرا ہوا ہے، یہاں تک بھرا ہوا ہے. اس حکم کے ساتھ یہ حکم بھی نازل کر دیا کہ انسان کے پیٹ میں جو جائے گا وہ ہم چھپائیں گے اس کو. اسی لیے چھپی ہوئی نیکی اللہ کو بہت پسند ہے. یا حنان یا منان والا یہ چھپا ہوا آدمی تھا، کسی کے سامنے کرتا ہے وہ بہت. آج کل تو آدمی تھوڑا سا دین کا کام کر کے بھی اپنے آپ کو بزرگ سمجھنے لگتا ہے. 3 چلے دیے، میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا فرماتے ہیں کہ 3 چلے دیے اور 3 چلے بغیر تربیت کے گزارے اس نے، تو 3 چلہ لگا کر اب آئے گا اور اپنے آپ کو جبریل سمجھے گا. حالانکہ کچھ بھی کیا نہیں ہے، اس نے کھایا ہے، گھما ہے، آ گیا. ابا فرماتے تھے نہیں، چھپی نیکی کرو. چھپی نیکی اللہ کو بہت پسند ہے. سب سے پہلا حکم چھپانے کا ہے بنی آدم کے لیے، مسلمانوں کے لیے نہیں کہہ رہا.
اس میں یہود نصارہ سب آگے، اسی لیے سب اس کا اہتمام کرتے، چھپانا. کھانا کھاؤ جا کے چھپ جائے گا، ظاہر نہیں آئے گا، ظاہر نہیں ہوگا. ہماری فکریں چھپی ہوئی ہیں، اس لیے فرمایا کہ تم جتنا بھی چھپا کر کام کرو گے لیکن میرے لیے ظاہر ہے، مجھ سے نہیں چھپ سکتے آپ. یا من لا یشغلہ سمع عن سمع، سارے کے سارے لوگ ایک وادی میں جمع ہو جائیں، سب اپنے اپنے زبانوں میں مانگے. اللہ کہتا ہے سب کے ایک ساتھ میں سنوں گا اور سب کو ایک ساتھ دوں گا، اور میں گھبراؤں گا نہیں. ارے تو نے کیا کہا، ہم تو بات کرتے ہوں، دو آدمی بولے ارے چپ رہے نا یار، میں فون پر بات کر رہا ہوں. سب ایک ساتھ جمع ہو جاؤ، اتنی بڑی قدرت والا ہے. تو سب سے پہلا حکم جو ہے وہ ستر کا آیا ہے، مجھے ستر کو چھپاؤ. اسی لیے چھپی ہوئی نیکیوں کو بہت پسند کیا گیا. یہ حنان یا منان جو کہنے والا تھا یہ چھپا ہوا تھا، جبریل کو پتہ نہیں تھا، تو یہ جہنم میں سب نے کھڑا کیا اس کو. اللہ نے کہا مجھے اس کی نیکی پسند ہے. ایک بات یہ. دوسرا، اللہ تعالیٰ آپ کو اور ہم سب کو بیت اللہ لے جائے، بیت اللہ کے پردے کے قریب جا کے دیکھنا، پورے پردے پر صرف یہ نام لکھا ہے اور کوئی نام نہیں لکھا. یا حنان یا منان، یا حنان یا منان، یا حنان یا منان، پورے پردے کے اوپر. جب بھی اللہ تعالیٰ لے جائے تو بیت اللہ کے قریب جا کر دیکھنا اور دھیان سے دیکھنا. پورے پردے کو ایک ہی نام سے انہوں نے مزین کیا ہے، اور آج سے نہیں ہے، جب سے پردہ وجود میں آیا تب سے علماء نے کہا کہ یہی نام لکھو، اس نام میں بہت کرنٹ ہے. تب چلا آ رہا ہے. حالانکہ ایک نام اللہ کے 100 نام لکھ سکتے تھے نا. هو اللہ الذی لا الہ الا هو الرحمن الرحیم الملک القدس، ایک ہی نام لکھا ہے، یا حنان یا منان، یا حنان یا منان، پورے پردے پر. باقی نام یا حی یا قیوم وغیرہ یہ مختصر لکھی، مختصر. سب سے زیادہ اسے پورے پردے کو جو ہے انہوں نے اس ایک ہی نام سے مزین کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنا عرش سب سے زیادہ وزنی بنایا، اس سے زیادہ وزنی مخلوق کوئی نہیں. جتنی مخلوق اللہ نے پیدا کی ہے، ہمالیہ پہاڑ اللہ نے پیدا کیا، عرش کے وزن کے مقابلے میں کوئی وزن نہیں اس کا. 7ویں آسمان پر اللہ تعالیٰ نے بہت بڑا سمندر پیدا کیا، اس سے بڑا سمندر کوئی ہے ہی نہیں. پورا 7واں آسمان سمندر سے بھرا ہوا، اس کے اوپر عرش، اس کے اوپر کرسی، اس کے اوپر اللہ. یہ ترتیب ہے. تو وہ بھی اتنا وزنی نہیں ہے، عرش اس سے زیادہ وزنی ہے. تو اپنا نام، ایک ہی نام اللہ تعالیٰ نے پورے عرش پہ لکھا ہے، الگ الگ ڈیزائن سے. ایک ہی نام، وہ پورے جیسے کعبے کے اوپر ایک ہی نام لکھا ہے، یا ذل جلال والاکرام، یا حنان یا منان، یا حنان یا منان، یا حنان یا منان. پورے کعبے کے اوپر قریب جا کے دیکھو گے، پہلے سمجھتے نہیں آئے گا لیکن بہت دھیان سے دیکھو گے، ہاں یا حنان یا منان. جب اللہ لے جائے تو میرے لیے بھی دعا کر لینا بھائی، کرو گے انشاءاللہ. اس نام میں اللہ نے بہت کرنٹ رکھا ہے. آج صبح میں بکھرے موتی دیکھ رہا تھا، میں نے کہا 30 سال کے بعد میں نے اسے دیکھنا شروع کیا. 30 سال ہو گئے لکھے ہوئے. میں نے کہا دیکھو تجھے کیا لکھا ہے. اس میں ایک حدیث اور بھی تھی مجھے بکھرے موتی میں، یاد تو تھی مجھے لیکن بڑھاپے کی وجہ سے کچھ ذہول ہو گیا تھا کیا ہے کیا نہیں. حشر کے میدان میں ایک آدمی جہنم میں پڑا پڑا کہے گا یا حنان یا منان. تو اللہ تعالیٰ حضرت جبریل علیہ السلام سے کہیں گے مجھے میرے اس نام سے کوئی پکار رہا ہے، تم جاؤ صلی اللہ میرے پاس. جہنم میں حضرت جبریل جائیں گے، ابھی پہنچے بھی نہیں ہے، جہنم کروٹ لے گی، کروٹ. جہنم جو کروٹ لے گی تو جہنمیوں کو بہت تکلیف ہوگی، یعنی زلزلہ آئے گا جہنم میں. سمجھ لو، مشرق کی چیزیں مغرب میں پھینکے گی، مغرب کی مشرق میں پھینکے گی، اور سارا اتار چڑھاؤ ہو جائے گا جہنم میں. تو جہنمی کی تکلیف اور بڑھے گی. تو جب جہنم کروٹ لے گی یہ آواز بھی گونجے گی، کوئی پکار رہا ہے یا حنان یا منان. حضرت جبریل علیہ السلام تو مالک کی اجازت سے اندر جائیں گے، بے کون ہے یا حنان یا منان کہنے والا؟ آواز سن رہے ہیں سب، دکھائی نہیں دے رہا.
اللہ پاک آواز تو سنائی دے رہی ہے لیکن یہ حنان یا منان کہنے والا دکھائی نہیں دے رہا. فلا حنان منان کو پکار رہا ہے اور حنان منان کو ہی پتا ہے وہ کہاں چھپا ہوا ہے. یہ حنان منان کو پکار رہا ہے اور حنان منان کو ہی پتا ہے کہ وہ کہاں چھپا ہوا ہے. جاؤ فلاں درخت فلاں پہاڑ کے نیچے اور فلاں اس کے نیچے وہ دبا ہوا ہے. جبریل علیہ السلام مالک فرشتے یہ سب جائیں گے. چٹان ہٹائی چٹان ہٹائی چٹان ہٹائی ایک آدمی پڑا ہوا ملے گا, سانپ بھی لپٹے ہوئے بچھو لپٹے ہوئے. جبریل علیہ السلام کہیں گے بھی تو حنان منان کو پکار رہا ہے. میں ہاں کیا ضرورت ہے؟ کہ جبریل مجھے تیری ضرورت نہیں ہے تو مجھے حنان منان کے سامنے کھڑا کر دے. میرا ایگریمنٹ تو اس کے ساتھ ہے, تیرے ساتھ میرا کوئی ایگریمنٹ نہیں, میرا لینا دینا تیرے ساتھ نہیں ہے, تو مجھے اس کے سامنے کھڑا کر دے, میں یہاں سے نکل نہیں سکتا ہوں. تو جبریل علیہ السلام اس کا سر پکڑیں گے سر, اور سر پکڑ کے یوں ہلائیں گے. سانپ بھی نیچے, بچھو بھی نیچے, سب نیچے, اور اس کو باہر لائیں گے. باہر لا کر چنگا کریں گے. چنگا کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اسے جو ہے اچھے کپڑے پہنا دیں گے یا اس کو غسل دے دیں گے یا اس کو نہر میں, اور پھر اللہ کے سامنے چنگا کر کے کھڑا کر دیں گے. اللہ تعالیٰ پوچھے گا انت تنادینی باسمی یا حنان یا منان, کیا تو میرے نام کے ساتھ تجھے پکار رہا تھا یا حنان یا منان کہہ رہا تھا؟ ہاں اللہ پاک. کیوں؟ یہ فرمایا کہ اللہ پاک تیرے علاوہ کے بغیر استحقاق کے شفقت کرنے والا ہے ہی نہیں. حنان کا مطلب ہے بغیر کسی استحقاق کے شفقت اور پیار دینے والا, کوئی استحقاق نہیں. یہ مطلب ہے حنان کا. اور منان کا مطلب ہے بغیر استحقاق کے احسان کرنے والا. کسی کو چلتے چلتے آپ لاکھ روپیہ دے دو, کوئی استحقاق نہیں ہے, کوئی تمہارا تعلق نہیں ہے. 5 روپیہ دے دیا, 15 روپیہ دے دیا, 1000 روپیہ دے دیا, کوئی تعلق نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہے, لیکن آپ نے احسان کر لیا اس پر. یہ ہے منان. من کہتے ہیں لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذى, تیسرے پارے میں لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذى. کسی کو کچھ دیا تو احسان جتا کر اس کو اب تم اپنے صدقات کا بدنام ختم مت کرو, ضائع مت کرو. قرآن پڑھو, اس کا ترجمہ بھی پڑھو, تفسیریں بھی پڑھو. ہمارا درس قرآن روزانہ 5 منٹ کا آتا ہے, وہ ضرور سنو. گانے سنو یا نہ سنو یہ بات کی چیز ہے, وہ تو سننا ہی نہیں چاہیے, لیکن درس قرآن تو سنو. اللہ کیا کہتا ہے قرآن میں؟ یا حنان یا منان. اللہ کا نام اتنا پیارا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہیں گے جبریل اسے جنت میں داخل کر دو. وہاں سے اٹھایا, جنت میں داخل کیا. وہ جہنمی کی فہرست میں لسٹ میں کھڑا ہوگا, جنتی میں آ گیا. اس لیے ایک دعا مانگنے کا اہتمام کرو. پڑھو میرے ساتھ, یا حنان یا منان زینا بزینت الایمان والقرآن وادخلنا الجنت من باب الریان. یا حنان یا منان یا رحمان. یہ قافیہ ہے, ترجمہ پڑھ لو. یا حنان پڑھو, یا منان, تیرے اس نام کی برکت سے ہمارے دلوں کو ایمان اور قرآن سے مزین کر دیجئے. اور اے یا حنان یا منان, ہم سب کو ریان دروازے سے جنت میں داخل کر دیجئے. ریان دروازہ ہے جو روزہ داروں کو ملے گا, بہت بڑا دروازہ ہے, زبردست, بہت زبردست اللہ کے نام لکھے ہوئے ہیں. اس میں سے جو داخل ہو گیا سمجھ لو کہ چمک گیا. ہر جگہ سے داخل ہونے کے طریقے الگ الگ ہوتے ہیں. بھائی حرم شریف میں جانا ہو, کوئی بابا ملک عبدالعزیز سے آتا ہے, کوئی بابا ملک عبداللہ سے آتا ہے, کوئی وہاں سے آتا ہے, پہنچتا ہے وہاں تک, لیکن بعض دروازے خصوصی ہوتے ہیں, وی آئی پی. تو یہ ریان دروازے ہے, وی آئی پی ہے, وی آئی پی. اچھے لوگ, بڑے لوگ وہاں سے جائیں گے. پڑھو گے انشاءاللہ, یہ دعا یاد کر لو. اور اٹھتے بیٹھتے کبھی کبھی یا حنان یا منان بھی پڑھ لیا کرو.
چپکے چپکے، تاکہ خزانہ خازہ حشر کے میدان میں اگر کوئی گڑبڑ ہو تو بھی اللہ تعالیٰ کہے اس کو بولا بیچارہ وہ میرا نام بہت کر رہا تھا، آج نہیں جا جنت میں جا۔ لیکن نماز تو پڑھنی پڑے گی، یہ ذہن میں رکھنا۔ بعض حدیث بیان کرتے ہوئے ڈر لگتی ہے، اس لیے ڈر لگتی ہے کہ وہ خالی حدیث پکڑ لیں گے، باقی کے دائیں بائیں دیکھیں گے نہیں۔ ایک آدمی سے میں جشن میں گیا ملاقات کے لیے اور میں نے نماز کی تشکیل کی تو اس نے کہا مولوی صاحب، میں نے پوچھا چچا نماز پڑھتے ہو؟ انہوں نے نہیں۔ میں نماز کیوں نہیں پڑھتے؟ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو 10 مرتبہ میں نے خواب میں دیکھا ہے۔ ارے حضور کو خواب میں دیکھا تو تمہاری نماز کی چھٹی کیسے ہوئی؟ حضرت میں کچھ تھا تو حضور میرے خواب میں آئے۔ تو میں نے کہا کبھی کبھی پاؤں پھسل جاتے ہیں، کبھی کبھی عقل پھسل جاتی ہے۔ آپ کی عقل پھسل گئی ہے، بھائی پاؤں پھسل جاتا ہے نا تو اس کی ہڈی ٹوٹ جاتی ہے۔ میں نے کہا چچا تمہاری عقل پھسل گئی ہے۔ میں نے کہا کیوں؟ میں نے کہا اس لیے کہ آپ نے تو خواب میں حضور کو دیکھا ہے، ابو جہل نے تو جاگتے میں دیکھا تھا۔ ابو جہل ابو لہب نے جاگتے میں دیکھا تھا، چھٹی ہو جائے گی ان کی۔ ہاں یہ کسی مولوی صاحب نے سمجھایا نہیں کیا۔ میں نے کہا دھوکہ یہی لگتا ہے، عقل پھسلتی ہے نا، پاؤں کی پھسلن سے تو اکیلا آدمی بیچارہ مر جاتا ہے یا تکلیف میں آتا ہے، عقل کی پھسلن سے پورے پاؤں کو ڈبو دیتا ہے۔ عقل پھسل گئی، سیدھی باتیں سمجھ میں نہیں آتی۔ الذین ضل سعیہم فی الحیاۃ الدنیا وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا۔ تو یہ حنان یا منان جیسے پڑھنا ہے لیکن نماز چھوڑ کے نہیں، قرآن کی تلاوت چھوڑ کے نہیں، اللہ کے سارے احکامات پورا کرو، ساتھ ساتھ یہ بھی کرو۔ وٹامن لیتے نہیں لیتے، کھانا چھوڑ کر وٹامن لیتے ہیں۔ ڈاکٹر نے کہا یہ وٹامن کی گولی بہت اچھی ہے، بہت اچھا، بس دن میں 1 مرتبہ لینا، آپ فریش رہیں گے۔ یہ آدمی کھانا چھوڑ دیتا ہے۔ تو یہ حنان یا منان یہ وٹامن بی ہے، وٹامن بی سی ہے، یہ اچھی چیز ہے، اللہ کا نام ہے۔ احکامات وہ غذا ہے، اللہ کا جو حکم ہے نماز، اس کے بغیر چھٹی نہیں۔ کوئی آدمی کہے نماز نہ پڑھو، طائف والے آئے تھے اور کہا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ حضرت ہم آئے تو ہیں لیکن نماز نہیں پڑھیں گے۔ آپ نے فرمایا لا خیر فی دین الا رکوع۔ یہ طائف والوں کو کہا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ طائف والے بہت ستائے حضور کو، جب آئے تو بہت لمبا قصہ ہے، کئی مرتبہ بیان کر چکا ہوں میں۔ تو طائف والے نے اگر کئی شرطیں لگائی، یہ کہا جاتا تھا کہ بتوں کو نہیں چھوڑیں گے، آپ نے فرمایا نہیں تو چھوڑنا پڑے گا۔ اچھا چلو آپ نماز سے کہتے ہو نماز نہیں پڑھیں گے، آپ نے فرمایا نہیں نماز تو پڑھنی پڑے گا۔ اچھا فجر میں تو اٹھا نہیں جاتا، ظہر اثر مغرب کی خالی ہم سے پڑھوا دو، 2 نمازیں معاف کروا دو، فجر اور عشاء، کیونکہ تو فجر میں سوئے ہوتے ہیں اور عشاء میں پنڈک میں ہوتے ہیں، شرابیں پیتے ہیں، یہ تو بڑی بھاری ہے ہم پر۔ آپ نے فرمایا نمازیں تو 5 ہی ہیں، 5 پڑھنی پڑے گی۔ حضرت کچھ تو چھٹی کرو، کوئی چھٹی نہیں۔ جب بہت کہا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا خیر فی دین لا رکوع فی، زور سے کہا لا خیر فی دین لا رکوع فی، اس دین میں کوئی خیر نہیں ہے جس میں رکوع نہ ہو، کوئی خیر نہیں ہے۔ تب طائف والے مسلمان ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر، لیکن آپ نے کہا نہیں پابندی کرنی پڑی۔ بڑے بڑے فقہا، بڑے بڑے علماء معذور ہو جاتے تھے، بہت مجبور ہو جاتے تھے۔ ابھی ہمارا سفر ہوا تھا گجرات کا، کسی جگہ گئے، ایک بہت بڑے بیچارے بوڑھے آدمی، تقریباً 80 سال کی 90 سال کی عمر ہوگی، کمر بھی جھکی ہوئی، لیکن کھڑے ہو کر یوں کر نماز پڑھ رہے تھے، کالج میں تھے نہیں بڑے میاں۔ لا خیر فی دین الا رکوع فی، ہاں اللہ کا فضل، اسے جس کے جیسے یہ حنان یا منان کہنے والے میں فضل آ گیا اس کا، جب نماز پڑھو گے تو اس کا فضل بھی ملے گا، یاد رکھنا۔ اس لیے احکامات کو پورا کرنا یہ بہت ضروری ہے، اور یہ کبھی کبھار چلتے پھرتے، میں یہ نہیں کہتا کہ یہ حنان یا منان 1000 مرتبہ پڑھو، یہ نہیں کہتا بھائی 24 گھنٹے میں 1-2 مرتبہ تو پڑھ لو یار، 1-2 مرتبہ پڑھنے میں کیا جاتا ہے؟ کبھی کہتے اللہم اغفر لی کہتے ہیں نا، اے اللہ مجھے معاف کر دے، تو اتنا کہہ دو یا حنان یا منان اغفر لی، 24 گھنٹے میں 1-2 مرتبہ کہہ دو، یعنی یہ نام منہ پر آنا چاہیے، اور بچوں کے منہ پر بھی یہ نام آنا چاہیے، یا حنان یا منان، یا حنان یا منان۔ کرو گے انشاءاللہ بھائی اس کا بھی فائدہ ہوگا، اور اس کے بڑے قصے ہیں، اللہ کے مبارک ناموں کے بہت قصے ہیں، لیکن مختصر وقت میں بتا نہیں سکتے۔
اب تو ہمارے نے بڑھاپے سے ڈیرا ڈال دیا, ہم میں بھی اتنی ہمت رہی نہیں. آج صبح میں نے دیکھا ابھی بکھرے موتی, تو لاؤ دیکھو تو صحیح میں نے کیا لکھا ہے اس کے اندر. تو لکھا تھا یہ حنان یا منان والا سامنے آ گیا. جلد دیکھنا بھول گیا کون سی جلد میں تھا, تو میں نے آج یہ حنان یا منان والا تھوڑا مضمون میرا چل رہا ہے تو سپورٹ بھی ہو گیا مجھے. اس لیے پڑھو گے اٹھتے بیٹھتے کبھی نہ کبھی یہ حنان یا منان 24 گھنٹے میں 5-6 مرتبہ تو ہونا چاہیے. پڑھ لو گے بھائی, اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہم آسٹریلیا کے سفر پر گئے ہوئے تھے, آسٹریلیا نیوزی لینڈ. تو وہاں میں نے دیکھا عربوں کو تہجد کے وقت میں مسجد کے دروازے پر کھڑے رہ کر یا حنان یا منان کر کے دعا مانگتے تھے. عرب عورتیں, عرب بچے باہر بیدار نکل کر نیوزی لینڈ میں دیکھا. مجھے سمجھ میں نہیں آتا تھا یار یہ حنان یا منان کیوں پڑھتے ہیں یہ لوگ, کسی سے پوچھنے کی ہمت بھی نہیں ہوتی تھی. لیکن جب کتابیں دیکھنا شروع کیا تو سارے مضامین ملے. مکہ مدینہ مکہ مکرمہ جانا ہوا, میں نے کہا جا کے دیکھو تو صحیح, تو وہاں لکھا ہوا ملا. پھر کئی چیزیں ملی یا حنان یا منان یا حنان یا منان کے سلسلے میں. تو میں نے باقی رہنے والی نیکیوں میں 2-3 دن اسی مضمون کو بیان کیا. لوگ یہ حنان یا منان پڑھتے نہیں ہیں, انہیں یاد نہیں ہے, بھول گئے ہیں. ہم نے کہا ہوگا تو میں نے کہا سبق میں اپنا بھی تازہ کر لوں اور آپ کو بھی بیانوں میں نے کہا ہے, نو مسجد کے بیانوں میں کہا ہے, مہندی والی مسجد کے بیانوں میں کہا ہے, لیکن کہاں یاد رہتا ہے آدمی. وذکر فإن الذکرى تنفع المؤمنین, قرآن میں یاد دلایا کرو, اس لیے کہ یاد دلانا بھی مومنین کو نفع دیتا ہے. پڑھو گے یا حنان یا منان